الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة الحسين وجده وأبيه وأمه وأخيه وبنيه وشيعة آل محمد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى أهل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین. لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الى یوم القیامہ. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. صلوات بر محمد آل محمد. ارشاد سرور کائنات ہے، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میری اطاعت ہے. اگر یہ چاہتے ہو کہ میرے بعد گمراہ نہ ہو تو ان دونوں سے متمسک رہنا. یہ دونوں چیزیں الگ بھی نہیں ہونے والی ہیں، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گی. بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے، بارہا سنا ہے، روز روز سنتے ہیں، لیکن جتنا سنا جائے کم ہے. اس لیے کہ سننا کمال بھی ہے اور اس پہ زیادہ کمال اس پر عمل کرنا ہے. قرآن میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو بار بار سنائی جا رہی ہیں، مجلسوں میں بھی بار بار واقعات سنائے جاتے ہیں، لیکن مجلس ایسے ہی لگتی ہے جیسے قرآن لگتا ہے. اور یہ بھی قرآن اور اہل بیت کی وابستگی بتلاتی ہے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ دونوں ایک ساتھ رہنے والے ہیں، تو جیسے قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے ویسے ہی ذکر اہل بیت بھی پڑھنے میں مزہ آتا ہے. اور جیسے قرآن پڑھنے میں ثواب ملتا ہے ایسے ہی ذکر اہل بیت کرنے میں بھی ثواب ملتا ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، دونوں ساتھ رہنے والے ہیں. قرآن دیکھنا ثواب، قرآن پڑھنا ثواب، قرآن سننا ثواب. یعنی کہ کسی طریقے سے بھی آپ کو قرآن سے الگ نہیں کیا گیا ہے. یہ آپ بہانہ نہیں کر سکتے قرآن ہمیں پڑھنا نہیں آتا. قرآن دیکھنا تو آتا ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن ہمیں دکھائی نہیں دیتا تو قرآن سننا تو آتا ہے. یعنی قرآن کے معاملے میں اللہ نے کہا اسے دیکھنا بھی ثواب ہے،
اسے پڑھنا بھی ثواب ہے، اسے سننا بھی ثواب ہے۔ اے اللہ کے رسول، قرآن کے ساتھ اہل بیت چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو جو کوالٹی قرآن میں ہے کیا یہی اہل بیت میں بھی ہے؟ تو عجب نہیں حدیث بیان ہو جو مولا علی کی شان میں رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، علی کا ذکر سننا عبادت ہے۔ یہ دونوں ایسا وابستہ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کہ کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے کہ ہمارے کام کا قرآن نہیں ہے اور ہمارے کام کے اہل بیت نہیں ہیں۔ سب کو آنا پڑے گا۔ قرآن محکم بھی ہے، متشابہ بھی ہے۔ مجلس ہماری کیسی ہونی چاہیے؟ ایسے ہی ہونی چاہیے جیسے قرآن ہے۔ قرآن کیسا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے مجلس ہے۔ مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے قرآن۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے کہا دو طرح کی آیتیں ہیں، محکم و متشابہ۔ کچھ سمجھ میں آئے گا، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جہاں سمجھ میں نہیں آئے گا وہاں جاؤ جو سمجھا سکے، یعنی در اہل بیت پہ آؤ۔ تو قرآن کچھ ہمیں سمجھ میں آئے گا اور کچھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوگی۔ اسی طریقے سے مجلس امام بھی ہوتی ہے کہ کچھ واقعات آپ کو سنے سنائی ہیں، یاد آتے جاتے ہیں، آگے آگے دہراتے جاتے ہیں، ملاتے جاتے ہیں، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ واقعہ جو پڑھایا ہے آپ دہرانے لگے، آپ یہ کہنے لگے بار بار وہی سنتے ہیں۔ نہیں، جیسے قرآن ہے کہ کچھ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا اور کچھ سمجھنے کے لیے تمہیں کہیں اور جانا پڑے گا۔ اسی طریقے سے مجلس امام حسین بھی ہوتی ہے، واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں، دل و دماغ میں اتر جاتے ہیں، زبان پہ بھی آ جاتے ہیں، عالم کے ساتھ، ذاکر کے ساتھ، خطیب کے ساتھ آپ بھی دہراتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کی آپ کو فکر رہتی ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، اب آگے کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی یہ چاشنی برقرار رہے تو ذکر علی میں مزہ آتا ہے، ورنہ آپ ٹائم پہ آئیں گے نہیں، وہی روز روز سننا ہے۔ تو یہ روز روز تو ریپیٹ کرایا جاتا ہے۔ ہم روزانہ بہت سے ایسے کام ہیں جو اللہ ہم سے بار بار کروا رہا ہے، وہی کام کروا رہا ہے، تو کبھی بھی ریپیٹ سے ہمیں الجھن نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بار بار ریپیٹ آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے۔ ابھی نہیں سمجھے تھے، اب سمجھنا، اب نہیں سمجھے تھے، غور کرنا، آج نہیں سمجھے ہو، اس کے بارے میں تحقیق کرنا۔ یہ بار بار کیوں؟ اللہ نے قرآن میں نبیوں کے واقعات کو بار بار کیوں سنایا؟ پروردگار، آدم کے سامنے شیطان نے سجدہ نہیں کیا، وہ زمانہ گزر گیا، ہم آخری نبی کی امت ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ پروردگار، نوح کی کشتی پوری دنیا میں ٹہلی، زمانہ گزر گیا، ہم آخری نبی کی امت ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ پروردگار، ابراہیم نارے نمرود میں ڈالے گئے تھے، واقعہ ایک مرتبہ ہوا، وہ زمانہ گزر گیا، ہم آخری دور میں گزر رہے ہیں، ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ پروردگار، جناب یونس نبی اللہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، وہ زمانہ گزر گیا، ہم ان کی امت نہیں، ہم آخری نبی کی امت، ہمیں کیوں سنا رہا ہے؟ یہ قرآن کے واقعات ہیں، جو ہو چکا ہمیں کیوں؟ کہ جو ہو چکا ہے اسے سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، تاکہ اس سے نصیحت لیتے رہو، نصیحت لیتے رہنا۔ انسان نصیحت نہیں لیتا ہے بلکہ ہر معاملہ شیطان پہ ڈال دیتا ہے۔ نماز ٹائم پہ نہیں پڑھی، شیطان نے بہکا دیا۔ مجلس نہیں کر پائے، مولانا شیطان نے بہکا دیا۔
نیک کام نہیں کر پائے، مولانا شیطان نے بہکا دیا، ہر معاملہ شیطان پہ ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ واقعات کیوں ہیں؟ تاکہ نصیحت۔ اچھا قرآن تو ہم ہمیشہ لیتے نہیں، ہم واٹس ایپ کے میسیج سے عاجز ہیں یا نہیں ہے؟ ریپیٹ ہوتا ہے، ہر گروپ میں وہی میسیج ہے، پریشان ہیں؟ ایک دو گروپ رکھتے ہیں، باقی یوں ہی سب میسیج اڑا دیتے ہیں، یہ سارا ریپیٹ ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی بہت سی چیزیں ریپیٹ ہوئی ہیں، نماز کا تذکرہ بار بار، روزے کا بار بار، غور و فکر کا بار بار۔ قرآن میں غور و فکر کرو، والدین کا خیال رکھو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، حقداروں کو حق دو، بار 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 بار۔ مجلس امام حسین میں بھی بار بار یہی ہے۔ اجے مجلس تو کبھی کبھی ہوتی ہے، روزانہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو 2 مہینہ 8 دن ہو جاتی ہے، اس کے بعد ولادت شہادت ائمہ معصومین کی آتے ہیں۔ کیا ہم ہر معصوم کی ولادت شہادت پہ پروگرام رکھتے ہیں؟ رکھنا چاہیے، لیکن ہم وہی پنجتن کے کر لیا، باقی ائمہ معصومین اب چاہے وہ ترستے رہیں چاہے ہم ترستے رہیں، جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ائمہ معصومین کی ولادت شہادت پر اپنی امام بارگاہوں میں، اپنے عبادت گاہوں میں، اپنے مساجد میں، بیت الصلاۃ میں، اپنے سینٹر میں پروگرام رکھیں، تاکہ ہماری آنے والی جوان نسل جو ہے وہ بیدار رہے۔ ہونا چاہیے، اس پہ کام کیجیے۔ یہ تو 2 مہینہ 8 دن بار بار سن لیا، قرآن جب پڑھنے بیٹھے تو بار بار۔ اچھا قرآن جو پڑھتے ہیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ جو قرآن آپ پڑھنے بیٹھے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سورہ الحمد روزانہ پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سورہ توحید پڑھ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس پڑھتے چلے آ رہے ہیں، وہی جو عربی میں لکھا ہے وہی، نہ عربی میں کیا لکھا ہے سمجھ رہے ہیں، نہ اپنی زبان میں سمجھ رہے ہیں، نہ دنیاوی زبان میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تمہیں قرآن سے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ بہانے تلاش کرتا ہے۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اسے دیکھو تو، اسے پڑھو تو، اس میں غور و فکر تو کرو، اسے سنو تو۔ ہم ثواب دے رہے ہیں، اور لینا ہے تو اب اس میں داخل ہو جاؤ، اس پہ تحقیق کر لو، اس میں اتر جاؤ، سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ تو کبھی کبھی اٹھاتے ہیں، حالانکہ امام کی حدیث ہے، قرآن کے بارے میں امام کی حدیث ہے کہ روزانہ کم از کم 50 آیت کریمہ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یہ ہم خدا کے یہاں سے وعدہ کر کے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں کہ دنیا میں جا رہے ہو، وہاں جانے کے بعد کم سے کم 50 آیت روزانہ پڑھنا۔ کیا ہم اس وعدے کو پورا کر رہے ہیں؟ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ اگر پورا کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی۔ پہلے کے زمانے اور اب کے زمانے اور، پہلے جو تھی برکتیں تھیں، روزی میں وسعت تھی، خوشحالی تھی، محبت تھی، بھائی چارگی تھی، پیار تھا، سکون تھا۔ ابھی کیوں نہیں ہے؟ ابھی اس لیے نہیں ہے کہ وعدہ وفائی اب گزری ہوئی بات ہو گئی ہے، عہد و پیمان یہ گزرے ہوئے باتیں ہیں، نیکیاں یہ گزری ہوئی باتیں ہیں۔ ابھی تو بس اپنے لیے چاہیے سب کچھ۔ پہلے یہ ہوتا تھا جب گھروں میں کھانے بنتے تھے تو کھانا کھا کے جو بچ جاتا تھا وہ پڑوس میں غریبوں کے یہاں پہنچا دیا جاتا تھا۔
تب تک برکتیں تھیں، خوشحالی تھی، لیکن اب ہر گھر میں فریز آ گئی ہے۔ ایک ٹائم پکے گا، 5 دن چلے گا۔ کیا ہوا؟ آپ اپنے ہی چکر میں رہ گئے، پڑوسی، غریب، فقیر، یتیم، مسکین، خاندان سب آپ نے چھوڑ دیا، تو کیا برکت آئے گی؟ وعدہ کرتے ہیں، کیا پورا کرتے ہیں؟ کیا برکت آئے گی؟ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے تاکہ احساس ہو، جگو۔ ہم نماز روزانہ پڑھتے ہیں، اس میں بھی ریپیٹ ہے سورہ الحمد، 10 مرتبہ کم از کم واجب کی حد تک پروردگار روزانہ تم سے سورہ الحمد پڑھوا رہا ہے۔ کیا کبھی غور کیا یہ سورہ الحمد ہے کیا؟ نماز میں واجب کی حد تک 10 مرتبہ پروردگار سورہ الحمد پڑھوا رہا ہے، کبھی غور کیا؟ قرآن مجید میں سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ عظمت سورہ الحمد یہ ہے کہ پورا قرآن ایک طرف، سورہ الحمد ایک طرف۔ پورے قرآن کا مطلب 113 سورہ ایک سائڈ اور سورہ الحمد ایک سائڈ۔ ہماری مجلس بھی بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی، نظر و نیاز دینا چاہیں گے تب بھی بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتا، اور نماز پڑھنا چاہیں گے تو نماز بھی بغیر فاتحہ کے نہیں ہوگی۔ اتنی اہم ہے یہ فاتحہ۔ فاتحہ کا مطلب سورہ حمد، سورہ حمد کا ایک نام فاتحہ ہے، لیکن ہم یہی سمجھنے لگے کہ سورہ فاتحہ کا تو بس نظر یاد آئے گی، مرحوم کو ایصال یاد آئے گا۔ اتنی اہم یہ سورہ ہے کہ نہ اس کے بغیر مجلس شروع ہوتی ہے، نہ اس کے بغیر نیاز ہوتی ہے، نہ اس کے بغیر فاتحہ مرحوم کو پہنچتا ہے، نہ اس کے بغیر نماز ہے۔ کیا غور کیا آپ نے؟ قرآن اہل بیت ایک ساتھ ہیں، قرآن اہل بیت کو سمجھائے گا، اہل بیت قرآن کو سمجھائیں گے۔ روزانہ پروردگار ہم سے کم از کم 10 مرتبہ سورہ الحمد پڑھوا رہا ہے، اور حدیث رسول یہ ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تمہاری نماز ہو ہی نہیں سکتی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھو۔ اتنی اہم ہے سورہ فاتحہ کہ بغیر اس کے نماز ہماری نہیں ہوگی، نہ فجر کی ہوگی، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی نماز قبول نہیں ہے سورہ فاتحہ کے کو چھوڑ کے۔ سارے سورے 1 مرتبہ نازل ہوئے، سورہ الحمد 2 مرتبہ نازل ہوا۔ اتنا اہم، اس پہ غور کرو۔ بار بار پروردگار ریپیٹ کروا رہا ہے۔ ابھی تک نہیں سمجھے تھے، اب سمجھو۔ اب نہیں سمجھے ہو تو تحقیق کرو، بعد میں سمجھو، لیکن سمجھو۔ ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ کہ پڑھتے رہو تاکہ اس کے بارے میں تمہیں چاشنی رہے، یہ چاشنی رہے۔ مجلس کیسی ہونی چاہیے؟ جیسے قرآن، ویسی مجلس ہونی چاہیے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ اب کوئی مولوی، مولانا، ذاکر، خطیب، عالم، فقیہ، مجتہد، مفتی، جس کو بھی رکھنا چاہیں رکھ لیں، وہ جب بھی نماز پڑھے گا یا نماز پڑھائے گا تو سورہ الحمد کو نہیں ہٹا سکتا، نہیں ہٹا سکتا۔ ہاں، دوسرا سورہ جو سورہ الحمد کے بعد پڑھتے ہیں اس میں آپ کو اختیار ہے کہ چاہے کوثر پڑھیں، چاہے ناس پڑھیں، چاہے فتح پڑھیں، چاہے جو پڑھیں، بس ہمارے ہاں اتنی شرط ہے کہ پورا کمپلیٹ پڑھیں۔ جو سورہ آپ الحمد کے بعد پڑھنے جا رہے ہیں اس میں یہ شرط ہے کمپلیٹ پڑھیں، اور ایسی سورہ پڑھیں جس میں واجب سجدہ نہ ہو۔
آپ کا دل کوثر پڑھ لیں، آپ کا دل سورہ قدر پڑھ لیں، آپ کا دل سورہ دہر پڑھ لیں، آپ کا دل سورہ فجر پڑھ لیں، آپ کا دل رحمان پڑھ لیں، آپ کا دل یاسین پڑھ لیں، جو دل چاہے پڑھیں، پورا پڑھیں، اور ایسا سورہ نہ ہو جس میں واجب سجدے ہوں۔ اچھا، یہ تو چوائس پروردگار نے ہمیں دیا ہے، لیکن یہ 7 آیتوں والا سورہ الحمد ہر نماز میں 2 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پروردگار نے اسے فکس کر دیا ہے، جب سے نازل ہوا ہے تب سے لے کر قیامت تک آنے والی نسلیں چاہے جتنی ایڈوانس ہو جائیں اس سورے کو نہیں ہٹا سکتی۔ اس سورے کو اگر ہٹایا تو نماز نہیں ہوگی، اور جب نماز ہی نہیں ہوگی تو کوئی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ حدیث رسول ہے کہ نماز قبول ہوگی تو سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز ہی رد کر دی گئی تو سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ ہر اعمال کا دار و مدار جو ہے نماز کی قبولیت پہ ہے، اور نماز ہوگی ہی نہیں بغیر سورہ فاتحہ کے، اور سورہ فاتحہ کو ہم ہٹا نہیں سکتے۔ تو جب اتنی دیر کی یہ گفتگو ہے کہ سورہ الحمد اتنا اہم ہے کہ نہ قرآن کا چھوٹا سا سورہ چاہے 3 آیتوں والا ہو، چاہے 4 آیتوں والا ہو، چاہے 5 آیتوں والا ہو، چاہے 100 آیتوں والا ہو، چاہے 286 آیتوں والا ہو، چھوٹے سے چھوٹا سورہ اور بڑے سے بڑا سورہ مقابل میں سورہ الحمد کے نہیں آ سکتا۔ تو قرآن پڑھنے والوں کو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ جو اللہ کے کلام میں آ گیا وہ بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، وہ بھی درجے کے اعتبار سے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے ہیں، وہ بھی درجے کے اعتبار سے سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو جب قرآن روز پڑھتے پڑھتے ہماری سمجھ میں یہ آ گیا کہ سورہ الحمد کے مقابل میں نہ کسی چھوٹے کو لا سکتے ہیں نہ کسی بڑے کو لا سکتے ہیں، تو قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اب اہل بیت کے مقابل میں نہ کوئی چھوٹا آ سکتا ہے نہ کوئی بوڑھا آ سکتا ہے۔ صلوات پر محمد علیہ محمد۔ اللہ تو یہ ہماری روزانہ کی 5 وقت کی نماز یہ بتلا رہی ہے کہ یہ بار بار سورہ تم سے ہم پڑھوا رہے ہیں، اس میں کبھی غور کرو، اتنا اہم ہے کہ اسے میں ہٹوا نہیں سکتا کسی سے۔ کوئی بھی آ جائے، نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں، اولیاء ہوں، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ جہاں رکھ دیا۔ ہماری مجلس میں ہوتا کیا؟ وہی ہوتا ہے جو نماز میں ہوتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ نماز میں پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، مجلس میں سنتے ہیں سب سمجھ میں آتا ہے۔ نماز میں جو ہوتا ہے وہی مجلس میں ہے۔ مجلس میں سب سنتے ہیں تو کسی کو اچھا لگتا ہے اور کسی کو برا لگتا ہے۔ بھائی یہی کام تو نماز میں بھی ہو رہا ہے، وہاں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بس رٹے رٹائے ہیں، پڑھے پڑھائے ہیں، سمجھ لیا کہ یہ واجب ہے، اس طریقے سے پڑھنا ہے، جلدی پڑھو جلدی بھاگو۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، جتنی دیر ٹھہریں گے سکون ملے گا، یہاں سے جلدی بھاگیے گا نہیں، جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ مومن کی علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز سے پہلے آ جائے اور سب سے آخر میں مسجد سے نکل کے جائے۔ اور نمازوں میں سب سے اہم نماز کون سی ہے؟ 5 وقت کی نماز ہم 3 وقت میں پڑھ رہے ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ ان 3 ٹائم میں کون سی نماز سب سے زیادہ اہم ہے؟
سب سے زیادہ اہم جو ہے نماز ظہرین ہے۔ نماز فجر میں تو سو رہے ہیں اور یہ کہہ دیتے ہیں جو جگہ وہ پڑھے، جو سو رہا اس پہ کہاں واجب ہے، جبکہ اسے اٹھ کر پڑھنا یہی تو واجب ہے کہ جگو، لیکن کہہ دیتے ہیں کہ بھئی سوتے رہے، آنکھیں نہیں کھلی۔ لیکن ظہر کی نماز اس وقت تو سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، ہاٹ ٹائم ہے، یہی بزنس ٹائم ہے، جو ہے سب لگا پڑا ہے۔ یہی نماز ظہرین وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا حافظوا الصلاۃ الوسطیٰ، بیچ والی نماز کی حفاظت کرو۔ یہ بیچ والی نماز کون سی ہے؟ نماز فجر اور نماز مغربین کے بیچ میں نماز ظہرین ہے۔ قرآن نے کہا اس کی حفاظت کرو۔ کیوں اس کی حفاظت کریں؟ اسی ٹائم آپ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، کمپنی میں لگے ہوئے ہیں، آفس میں لگے ہوئے ہیں، نوکری میں لگے ہوئے ہیں، کمانے میں لگے ہوئے ہیں، پیسہ بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں، بیچنے میں لگے ہیں، خریدنے میں لگے ہیں، مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں۔ کہا تم اسی میں لگے نہ رہنا، ظہر کا وقت ہو گیا ہے، آؤ مسجد آؤ۔ ظہرین بڑی اہم ہے، اسے ادا کیجئے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا، پڑھ لیا۔ نماز چاہے فرادہ پڑھیں، دیکھیں جماعت کے فائدے بہت ہیں، بہت فائدے ہیں۔ کچھ چیزوں کی ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے، جماعت میں ہمیں کچھ چیزوں کی چھوٹ مل جاتی ہے کہ ہمیں نہیں کرنا ہوتا ہے لیکن پورا ثواب ملتا ہے۔ فرادہ پڑھیں گے تو سب کچھ پڑھنا پڑے گا اور صحیح صحیح پڑھنا پڑے گا، غلطی کی تو پھر وہ بھرپائی کیجئے۔ اسی لیے ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہر اس چیز کا جاننا واجب ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اسی میں قرأت بھی آ گئی، اسی میں تجوید بھی آ گئی، اسی میں قرآن بھی آ گیا، اسی میں مسئلے مسائل بھی آ گئے کہ نماز میں جو چیز ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا آپ پہ واجب ہے۔ یعنی کہ سورہ پڑھنا واجب ہے، قرأت کرنا واجب ہے، تجوید واجب ہے، مسئلے مسائل واجب ہے۔ نماز کیسے ہوگی؟ یہ ہے فرادہ پڑھیں گے تو سب چیز کا خیال۔ اب چاہے فرادہ نماز ہو یا جماعت سے ہو، لیکن سورہ تو نہیں ہٹایا جا سکتا، نہیں ہٹایا جا سکتا۔ تو کیا اہل بیت کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے اپنے بعد ہونے والے جانشینوں کے نام بیان کر دیے ہیں، تو کیا اسے ہٹائے جا سکتے ہیں؟ آپ کو پاور ہے، آپ کو اختیار ہے، آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب بات کہیں سے کہیں نکل گئی، ہم ہٹا نہیں سکتے۔ اور ہم کیا ہیں؟ کوئی مسلمان نہیں ہٹا سکتا، کوئی نمازی نہیں ہٹا سکتا، اور بلکہ بات یہاں تک ہے کوئی صحابی بھی نہیں ہٹا سکتا، اور صحابی کیا کوئی اہل بیت کے گھر والا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ واقعہ یاد دلاؤں، نبی اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت ہو رہی ہے، اور نبی کا لاڈلا اور پیارا نواسا مولا حسین کا بچپنا ہے، مسجد میں داخل ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے آگے آئے، اور نانا جو ہے حالت سجدہ میں ہے، اور نبی کا پیارا نواسا آ کے پشت نبی پہ بیٹھ گیا، پشت نبی پہ آ کر نبی کا نواسا مولا حسین آ کر بیٹھ گئے۔ کیا نبی نے ہٹایا؟ کیا کسی نمازی نے ہٹایا؟ کہ کیا کسی صحابی نے ہٹایا؟ کیا کسی مسلمان نے ہٹایا؟ کیا کسی گھر والے نے ہٹایا؟ کیا علی نے ہٹایا؟ کیا مولا حسن نے ہٹایا؟ کوئی ہٹانے کے لیے تیار نہیں ہے۔
نہ نبی ہٹانے کے لیے تیار، نہ صحابی، نہ نمازی، نہ مسلمان، کوئی نہیں۔ یہ مدینے کے واقعات ہیں۔ بار بار واقعات کیوں ریپیٹ ہوتے ہیں؟ تاکہ غور و فکر کرتے رہو۔ نہ جانے کتنی مرتبہ یہ واقعہ سنا ہوگا، کیا کبھی اس شان سے سنا ہے؟ یہ دہرانے کے فائدے ہوتے ہیں نا۔ جماعت ہو رہی ہے، مجمع کو چیرتے ہوئے مولا حسین آگے آئے اور پوچھتے نبی پہ جا کر بیٹھ گئے، اور ذکر سجدہ پیغمبر دہرا رہے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا بیٹا ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ ہمارے بچے آتے ہیں نا مسجدوں میں، شرارت بھی کرتے ہیں، بچپنا ہے بھئی، بچوں کو تھوڑا آزاد چھوڑیے، ان کی نشو و نما اسی شرارت میں ہے، ان کی نشو و نما اسی کھیل کود میں ہے، لیکن ہم انہیں ہر جگہ ڈانٹ کے رکھتے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ 7 سال تک انہیں بالکل آزاد چھوڑ دو۔ یہ تم ان کے غلام بن جاؤ، یہ تمہارے آقا ہیں، یہ مالک ہیں، یہ بادشاہ ہیں، ان کی خدمت میں لگے رہو، جو کر رہے کرنے دو۔ 7 سال تک بالکل آزاد چھوڑو بچوں کو، اس لیے کہ یہ کھیلیں گے کودیں گے تبھی تو صحت مند رہیں گے، تبھی تو بڑھیں گے۔ لیکن ہم قید کرتے جا رہے ہیں۔ ہم تو کمپٹیشن کے دور سے گزر رہے ہیں کہ 2 سال کا ہوا تو اسکول جانا ضروری ہے۔ اب آنے والے دور میں تو ایسا ہوگا کہ چیک اپ ہوگا اور پھر وہیں سے ایڈمیشن بھی ہو جائے گا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اتنا کمپٹیشن ہے۔ لڑکا 12 کیا نہیں کہ فون پہ فون آئے گا، بڑے بڑے پھر پروفیسر کا آ رہا ہے، پرنسپل کا آ رہا ہے، اس کالج سے بول رہے ہیں، اس کالج سے بول رہے ہیں، آپ کا لڑکا 12ویں پاس کر لیا، کیا بنائیں گے سر ہمارے یہاں یہ ہے۔ کتنا کمپٹیشن ہے، اور اسی میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا لڑکا اگر نماز میں آ جائے تو کیا ہٹائیں گے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور اس وقت بھی آ جائے تب بھی برداشت نہیں کرتے۔ 6 جائے کی جماعت ہو رہی ہو اور پیش امام کے اوپر آ کے بیٹھ جائے تب تو ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے۔ ہو سکتا ہے دوسرے دن مولانا ہی کو نکال دیں کہ آپ کا بچہ شرارت کرتا ہو۔ سب جگہ تو برداشت ہے، مسجد میں نہیں برداشت ہے۔ آپ ذرا ہمیں بتائیں ہاں نہیں میں کہ ہمارا لڑکا اگر ایسے آ جائے تو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں برداشت کریں گے۔ آپ کی گردن ہم نے دیکھ لی۔ لیکن مدینے میں یہ واقعہ پیش آیا، سب نماز پڑھ رہے ہیں، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، اور حسین پشت نبی پہ آگے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارے نمازی سجدے میں ہیں اور نماز پڑھانے والا رسول وہ بھی سجدے میں ہے۔ نہ وہ ہٹا رہا ہے اور نہ کسی کی مجال ہے کہ اٹھ کے آئے اور حسین کو پشت نبی سے ہٹا دے۔ جتنے ہیں سب ذکر سجدہ میں لگے ہوئے ہیں۔ ذکر سجدہ میں ہوتا کیا ہوئے؟ ذکر سجدہ میں ہوتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اگر 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ تک تو آپ برداشت کر لیتے ہیں کہ آج مولانا جو ہے بڑے خلوص سے نماز پڑھا رہے ہیں، بہت دل لگا کے پڑھا رہے ہیں، اور جب زیادہ ہو جائے تو آپ سوچیں گے کیا معاملہ ہے، سر اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ یہاں بھی رسول اللہ نے 70 مرتبہ سے زیادہ کہا۔ اب پیچھے نماز پڑھنے والوں نے نامعلوم سر اٹھایا یا نہیں اٹھایا، ان کی بھی ذکر یہی ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چاہے پشت نبی پہ حسین کو دیکھ کے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں یا ذکر سجدہ کرتے ہوئے سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں، مجھے نہیں معلوم، لیکن کسی کی مجال نہیں تھی جو ہٹا دے۔ نہ پہلی صف والا، نہ دوسری، نہ پچھلی، کوئی نہیں۔ رسول نے بھی نہیں ہٹایا۔ نہیں ہٹایا تو کام کیا ہوا؟ کام یہ ہوا کہ سب انتظار میں لگے رہے۔ نمازی انتظار میں ہے کہ رسول اٹھیں تو ہم سر اٹھائیں، رسول انتظار میں ہے کہ ہمیں وحی آئے، جبریل آئیں، وحی سنائیں کہ کیا کرنا ہے، تب ہم کام کریں۔
تو رسول وحی کے انتظار میں، وحی جبریل انتظار کر رہے ہیں کہ وحی آئے تو ہم لے کے حکم جائیں، اور وحی جو ہے وہ مشیت خدا کے انتظار میں۔ سارے انتظار کی کڑیاں ملی ہوئی ہیں، نمازی رسول کے انتظار میں، رسول جبریل کے حکم کے انتظار میں، جبریل وحی کے انتظار میں، وحی مشیت الہی کے انتظار میں۔ مشیت الہی کس کے انتظار میں ہے؟ مشیت الہی اس انتظار میں ہے کہ حسین کی مرضی پتہ چلے تو کچھ وحی بھیجے۔ جب تک حسین خود سے نہ اترے گا، نہ خدا اتارے گا، نہ وحی آئے گی، نہ رسول۔ کتنا اہم ہے یہ نبی کا نواسا کہ اگر یہ پشتے نبی پہ آ کے بیٹھ گیا ہے تو مشیت بھی یہ نہیں چاہ رہی ہے کہ اپنی مشیت سے اسے اتار دیا جائے۔ نہ وحی آ رہی ہے، نہ جبریل آ رہے ہیں، سب سجدے میں ہیں۔ تو یہ نبی اللہ نے مدینے میں دکھلا دیا کہ جیسے قرآن کریم کا سورہ الحمد ہے کہ نماز میں بغیر اس کے نہیں پڑھ سکتے اور اسے ہٹا نہیں سکتے، ایسے ہی مدینے میں رسول اللہ نے حسین کو بھی دکھلا دیا کہ نماز ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے عبادت ہو، کوئی بھی اسے ہٹا نہیں سکتا، نہ صحابی، نہ مسلمان، نہ نمازی، نہ اپنے، نہ غیر، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اچھا، اگر ہٹائے تو ہوگا کیا؟ کہ یہ بھی ہم دکھلا دیں گے، یہ بھی ہم دکھلا دیں گے۔ یا نبی اللہ کب دکھلائیں گے؟ کہ غدیر آنے دو، حج سے پلٹنے دو، اور جب غدیر میں سب کو روکیں گے تو کچھ آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آگے والا کہے گا ہم تو چلے گئے تھے، ہمیں کیا پتا پیچھے کیا ہوا، اور پیچھے والا کہے گا آگے کیا ہوا، ہمیں کیا پتا، ہم تو لیٹ پہنچے، ہمیں کیا پتا ہے۔ کہ غدیر اتنی معمولی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے ہم آگے بڑھ گئے تھے، ہمیں کیا پتا۔ غدیر اتنی اہم ہے کہ اگر آگے گئے ہو تو بلائے جاؤ گے، پیچھے رہ گئے ہو تو انتظار کرایا جائے گا، اور جب جمع ہو جاؤ گے تو علی کو اٹھا کے دکھلا دیا جائے گا، اور یہ اعلان ہوگا من کنت مولا فہذا علی مولا، میرے بعد جو ہے مولا یہ علی ہیں، میرے بعد مولا یہ علی ہیں۔ کسی کا کوئی بہانہ نہیں چلنے والا ہے، آگے والے کو بھی بلا لیا گیا ہے، پیچھے والوں کا انتظار بھی کیا ہے، سب کو جمع کر کے ممبر بنوا کے تم اونٹ کے ذریعے بھاگو گے، تمہارا کجاوا یہاں ممبر میں لگے گا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ علی کو مولا بنایا، نصب کر دیا، فکس کر دیا، دکھلا دیا میرے بعد یہ۔ کیا کوئی ہٹا سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کوئی ہٹانے کے چکر میں ہو علی کو؟ تو غدیر ہی میں جو ہے اللہ نے دکھلا دیا کہ حارث بن نعمان فہری جو تھا وہ کسی کی نمائندگی کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ دیکھیں ہر جگہ ہمیں بڑھ چڑھ کر بات بھی نہیں کرنا چاہیے، بعض لوگ چڑھائے میں آ جاتے ہیں، نہیں، چڑھانے میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ جو بات کرو سوچ سمجھ کر کرو، جو کام کرو سوچ سمجھ کر کرو۔ یہ سوچو کیا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں صحیح کرنے جا رہے ہیں یا غلط کرنے جا رہے ہیں۔ صحیح ہے تو کرو، غلط ہے تو نہیں کرو۔ کیا بولنے جا رہے ہیں، اگر صحیح ہے تو بولو، اگر غلط ہے تو نہیں بولو۔ چڑھانے میں کبھی نہیں آنا چاہیے۔ بعض لوگ اپنا کچھ نہیں کر پاتے لیکن اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیتے ہیں، آپ جاؤ۔ اب یہ بہت وسیع موضوع ہے، کبھی مولانا کے سامنے بھیج دیا گیا، کسی عالم کے سامنے بھیج دیا گیا، کبھی ٹرسٹی کے سامنے بھیج دیا گیا، کبھی صدر کے سامنے بھیج دیا گیا، بھیج دیا جاتا ہے۔ ہم تو نہیں جا پائیں گے لیکن یہ خامیاں ہیں
یہ کوتاہیاں ہیں، یہ ناانصافیاں، جاؤ تم بولو، تمہیں پوائنٹ دے دیا۔ اور وہ بیٹا چڑھانے میں ایسا ہے کہ آگے آ جاتے ہیں، چاہے مولانا ہو، پیشنماز ہو، عالم ہو، ذاکر ہو، آگے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہی کام میدان غدیر میں حارث بن نعمان فہری کے ساتھ ہوا۔ لوگوں نے چڑھایا، جاؤ آج رسول سے پوچھو کہ نماز پڑھوائی پڑھ لیا، روزہ رکھوایا رکھ لیا، حج کروایا کر لیا، زکوٰۃ نکلوائی نکال دیا، خمس کہا نکال دیا، سب کچھ کرتے آ رہے ہیں، اب یہ کیا کہ علی کو بنا کے جا رہے ہو؟ یہ علی کو کیوں بنا کے جا رہے ہو؟ یہ لوگوں کو برداشت نہیں تھا، یعنی نبی کے بعد علی کو جو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے تھے ان کے ارادے جو ہے مسمار ہوئے، تو انہوں نے حارث بن نعمان فہری کو آگے بڑھایا۔ آیا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا آپ نے؟ جاتے جاتے اپنے بھائی کو مولا بنا کے جا رہے ہیں۔ اتنا غصے میں تھا، کہنے لگا یہ کام اگر آپ نے اپنی مرضی سے کیا ہے تو اللہ آپ پہ عذاب نازل کرے۔ آپ نے اگر اپنی مرضی سے کیا تو اللہ آپ پہ عذاب نازل کرے، اور اگر خدا کی مرضی سے یہ کام ہوا ہے تو اللہ ہم پہ عذاب نازل کرے۔ یعنی حارث بن نعمان فہری یہ چاہ رہا تھا کہ علی کی جگہ کسی اور کو دیکھا جائے، تو غدیر میں اللہ نے پتھر بھیج کے دکھلا دیا کہ جہاں جس کو فکس کر دیں اسے ہٹایا نہیں جا سکتا۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ تو یہ قرآن اور اہل بیت متمسک رہیں اس سے۔ نماز روزانہ پڑھتے ہیں، جماعت سے پڑھتے ہیں، فرمائشیں آج تو بہت ہیں، ایک صلوات پڑھیں ہیں محمد علیہ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ عزیزان گرامی، نماز روز پڑھتے ہیں، نماز سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ بغیر سورہ الحمد کے نماز نہیں ہوگی۔ فرادہ پڑھیں گے تو ثواب کم ملے گا، مسجد میں پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا، جماعت سے پڑھیں گے ثواب اور زیادہ ملے گا۔ فرادہ پڑھیں گے تو بہت چیزیں پڑھنی پڑیں گی، بہت چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ جماعت سے پڑھیں گے تو کچھ مقامات پہ آپ کو جو ہے رعایت مل جائے گی، لیکن ثواب پورا ملنے والا ہے۔ پتہ چلا کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، اور نماز کو جماعت سے ہی پڑھنا چاہیے۔ جو نماز کو جماعت سے پڑھتا ہے اس کو سورہ الحمد اور دوسری سورہ جماعت میں اسے نہیں پڑھنی ہے۔ امام پڑھتا رہے گا، پیچھے جماعت میں جتنے ہیں وہ سنتے رہیں۔ سورہ الحمد پڑھی جائے آپ سنتے رہیں، سورہ قدر پڑھی جائے آپ سنتے رہیں، لیکن دونوں سوروں کے بعد جتنے بھی ذکر ہیں سب کو آپ کو پڑھنا ہے۔ اب وہ چاہے قنوت ہو، چاہے رکوع ہو، چاہے سجود ہو، چاہے تشہد ہو، چاہے سلام ہو، چاہے تیسری رکعت ہو، چاہے چوتھی رکعت ہو، اس میں آپ کو سب کچھ پڑھنا ہے۔ پہلی دوسری رکعت میں دونوں سورے نہیں پڑھنا ہے، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، فقط سننا ہی سننا ہے۔ لیکن ہم نے کہا نا کہ جیسے نماز ویسے ہی ہماری عزاداری، جیسی نماز ویسے ہی یہ مجلس۔ نماز میں سورہ الحمد اتنا اہم ہے کہ اسی سورہ الحمد میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہے۔ یہ سورہ الحمد معمولی سورہ نہیں ہے، جہاں 113 سورے ایک طرف ہے، ایک سورہ ایک طرف ہے، وہیں پہ تمام کتابان آسمانی، جتنی بھی کتابیں آسمانی ہیں، آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ 4۔ یہی اپڈیٹ کرنا ہے، بہت سی چیزیں ہمیں اپڈیٹ کرنی ہیں۔ جیسے قرآن کی آیتیں اپڈیٹ کرائی
کہ پہلے کہا جاتا تھا 6666، اپڈیٹ ہوا 6236، ایسے ہی آسمانی کتابیں کتنی کا 4، یہ 4 تو بچوں کو سکھائی گئی ہیں۔ یہ بچپنے میں جو چیز سیکھی جاتی ہے وہ ان کی قابلیت کے اعتبار سے سکھایا جاتا ہے، وہ ان کی لیاقت کے اعتبار سے سکھلایا جاتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں ویسے ویسے علم میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ آسمانی کتابیں 4 ہیں، یہ تو بچپنے میں سکھائی گئی تھی۔ کیا 4 ہی کتابیں ہیں؟ اگر 4 ہی کتابیں ہیں تو صحف ابراہیم و موسیٰ کس کا نام ہے؟ نماز عید میں یہ سورہ پڑھا جاتا ہے نا، اور اس سورہ میں یہ تذکرہ آتا ہے نا، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ چلو موسیٰ کی بات تو آگے توریت ہے، لیکن ابراہیم کے صحیفے تو حدیثوں میں آیا ہے، قرآن کے وارثوں نے بتلایا، قرآن کے جانشینوں نے بتایا، عالم قرآن نے یہ بتلایا، یعنی کہ اہل بیت نے یہ بتلایا کہ اللہ نے جو ہے کتابیں، صحیفے اسے کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بک ہوتی ہے، جسے کتابچہ کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بک۔ اللہ نے کتاب آسمانی میں اور صحیفے بہت نازل کیے ہیں، آدم پہ بھی نازل ہوئے، نوح پہ بھی نازل ہوئے، ابراہیم پہ بھی نازل ہوئے، 100 سے زیادہ جو ہے صحیفے ہیں۔ تو اللہ نے جتنی کتابیں یا صحیفے نازل کیے ہیں ان تمام علم کو قرآن میں یکجا کیا، اسی لیے قرآن کو سید الکلام کہا جاتا ہے۔ اور جو کچھ قرآن میں جمع کیا اس کو سورہ الحمد میں جمع کر دیا، اور جو کچھ سورہ الحمد میں جمع کیا اس کو بسم اللہ میں جمع کر دیا، اور جو کچھ بسم اللہ میں تھا اس کو بائے بسم اللہ میں جمع کر دیا۔ بائے بسم اللہ پہلے پڑھا جاتا تو سمجھ میں نہ آتا۔ مولانا اتنی کتابیں آسمانی ہیں، ان تمام کا علم قرآن میں، قرآن اتنا موٹا ہے، اتنی 1000 آیتیں ہیں، اتنے سورے ہیں، سب کا علم 7 آیتوں میں، اور یہ 7 آیتوں کا علم جو ہے بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا سارا علم جو ہے بے کے نقطے میں۔ پہلے کہا جاتا تھا تو نہیں سمجھ میں آتا تھا، لیکن آج ڈیجیٹل دور میں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بڑی بڑی لائبریری جو ہے وہ آپ کے سم میں آ رہی ہے، آپ کی میموری میں آ رہی ہے، آپ کی ایس ڈی میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، سب کچھ جو ہے بھائی بسم اللہ میں آ گیا۔ یا رسول اللہ اتنا احسان اور کر دیں، جیسے ہمیں بتا دیا تمام آسمانی کتابوں کا علم قرآن میں یکجا کر دیا، تمام قرآن کو جو ہے سورہ الحمد میں یکجا کر دیا، سورہ الحمد کو بسم اللہ میں یکجا کر دیا، بسم اللہ کو بے کے نقطے میں جمع کر دیا۔ اب اتنا احسان اور کر دیں کہ یہ بسم اللہ کا نقطہ کیا ہے، یہ بسم اللہ کا نقطہ کیا ہے؟ تو اگر مولا علی کا وہ قول یاد ہو کہ مولا علی نے فرمایا انا نقطۃ تحت البا، میں وہ ہوں جو با کے نیچے نقطہ دیا جاتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اگر قرآن پڑھنا چاہو تو قرآن پڑھنا بھی ثواب ہے۔ دیکھیے قرآن اور مجلس ہماری ایک جیسی ہے۔ قرآن جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو کوئی بھی سورہ اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی پیج کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی صفحہ کھولا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی بھی پارہ بسم اللہ، کوئی بھی سورہ بسم اللہ، کوئی بھی صفحہ بسم اللہ، بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہی نہیں۔ برا لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ کسی کو آج تک کیا برا لگا کہ مولانا صاحب قرآن جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہوں بسم اللہ پڑھنا پڑتا ہے؟ پڑھ رہا تھا، توجہ ادھر چلی گئی، اس کام سے آیا، پھر آیا قرآن اٹھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پڑھ رہے تھے، کسی کا فون آ گیا، بات کرنے لگے، اب بات ختم ہوئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار بار بسم اللہ۔
برا نہیں لگا۔ تو جیسے قرآن ویسے مجلس، جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ کوئی سا بھی ہو بسم اللہ ضروری ہے۔ ایسے ہی مجلس امام حسین ہے، امام حسین کے نام پر مجلس منعقد کر دی جاتی ہے۔ اب واقعات سب کے سنائے جاتے ہیں، نعرے فقط علی کے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ نعرے علی اس لیے بتایا جاتا ہے، خیبر پڑھو گے تو علی یاد آئیں گے، خندق پڑھو گے تو علی یاد آئیں گے، حنین پڑھو گے تو علی یاد آئیں گے، دعوت ذوالعشیرہ پڑھو گے تو علی آئیں گے۔ تو جیسے قرآن رحمان پڑھا تو بسم اللہ، بقرہ پڑھا تو بسم اللہ، ناس پڑھا تو بسم اللہ، ایسے ہی خیبر پڑھو تو علی، فتح مکہ پڑھو تو علی، شب ہجرت پڑھو تو علی۔ تو یہاں کیوں برا لگ جاتا ہے؟ اللہم صلی علی قرآن کو نقطہ با میں سمیٹ دیا ہے۔ ہم اٹھتے بیٹھتے بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، وضو کرنے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے بیٹھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پینے بیٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنی دکان کی شٹر اٹھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنا گلہ نکال رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ڈائری نکالا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آرڈر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر جگہ بسم اللہ کر رہے ہیں، برا نہیں لگتا؟ لیکن اسی بسم اللہ کرنے والوں کے اندر ایک دشمنی علی کی ایسی آئی کہ یہ ہر جگہ بسم اللہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھیں گے تو بسم اللہ، وضو کریں گے تو بسم اللہ، کھانا کھائیں گے تو بسم اللہ، اور کپڑے بدلیں گے تو بسم اللہ، گھر میں داخل ہوں گے تو بسم اللہ، لیکن وہ عبادت جو سب سے زیادہ اہم ہے نماز، وہیں بسم اللہ بھول جاتے ہیں، وہاں بسم اللہ بھولی جا رہی ہے۔ آج کا دور تو وہ ہے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، ہر چیز آن لائن ہے، ہر چیز ٹی وی پہ ہے، ہر چیز یوٹیوب پہ ہے، ہر چیز گوگل پہ ہے۔ کبھی نماز دیکھو، مسلمانوں کی تلاش کرو، مسلمانوں کے لیے دعوت فکر یہ ہے کہ نماز میں اپنی غور کریں کہ ہم ہر جگہ بسم اللہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں، نماز میں آپ کیوں نہیں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ یہ کوئی طنز نہیں ہے، یہ کوئی تیر و تبر نہیں ہے، یہ دعوت فکر ہے کہ ہر جگہ بسم اللہ کر رہے ہیں۔ بسم اللہ کے بغیر جو کام شروع ہوتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں وہ کام دم بریدہ ہوتا ہے، ابتر ہوتا ہے، ناکام نامکمل ہوتا ہے، اور ہم ہر جگہ بسم اللہ کے قائل ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے برکت آ جاتی ہے، بسم اللہ پڑھنے سے رحمت آ جاتی ہے، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے ہر جگہ بسم اللہ کر رہے ہیں، اور جب نماز پڑھ رہے ہیں تو وہیں پہ بسم اللہ ہم چھوڑ دے رہے ہیں، بڑے فخر سے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ کیا یہ رسول کا طریقہ تھا؟ نہیں، یہ ایک دشمن علی مدینے میں آنے کے بعد اس نے نماز پڑھائی اور اس نے جو ہے اس میں بسم اللہ چھوڑ دیا۔ بعض صحابہ نے پوچھا یہ بتلاؤ کہ تم نے بسم اللہ بھولا ہے تم یا تم نے جان بوجھ کر چھوڑا ہے؟ تو کبھی کبھی یہ ہوتے ہیں کہ بزرگ اگر کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو مسکرا کے گزر جاتے ہیں۔ یزید کا باپ جب مدینے آیا تو اس نے نماز پڑھائی اور نماز میں اس نے بسم اللہ چھوڑ دی۔ صحابہ کرام پہلی مرتبہ جب واقعہ ہوتا ہے تو سب الرٹ رہتے ہیں، آپ نے یہ کیا کیا، بسم اللہ نہیں پڑھا، بھول گئے کیا، یا آپ جان بوجھ کر آپ نے بھولا؟ تو اسے مسکرا کے بس کام چلا لیا۔ لیکن وہاں سے سیرت لوگوں کو مل گئی کہ اب جو ہے وہ ہر جگہ بسم اللہ کر رہے ہیں، نماز ہی میں بسم اللہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ
بسم اللہ کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ جبکہ یہ بسم اللہ اتنا پاورفل ہے کہ تمام کتب سماوی، تمام صحیفے اسی میں آ گئے ہیں، سارا قرآن اسی میں ہے، سارا سورہ اسی میں ہے، سارا الحمد اسی میں ہے، سب کچھ اسی میں ہے۔ کیا تمہیں حدیث سے مولا علی یاد آ گئی ہے کہ مولا نے فرمایا تھا میں ہی وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے دیا جاتا ہے؟ پتہ چلا چاہے بسم اللہ کرو چاہے یا علی کہو، دونوں معاملہ ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ تو بسم اللہ سے غافل نہ ہوئیے گا، ہر جگہ شریعت نے بسم اللہ رکھا ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکا شرارت کرتا ہے تو کہتا لگتا ہے بغیر بسم اللہ کا ہے یا نہیں ہے؟ بچوں کی شرارت دیکھ کر یہ کہا جاتا لگتا ہے بغیر بسم اللہ کا ہے۔ ہر جگہ بسم اللہ ہے۔ اگر شیطان کو راستہ نہیں دینا ہے تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھ لو، اور اگر نماز میں آپ بسم اللہ چھوڑ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ شیطان کے لیے آپ نے دروازہ کھول دیا ہے، اور اگر نماز ہی رد ہو گئی تو کیا بچا آپ کے پاس؟ تو یہ ہماری نماز روزانہ سکھلا رہی ہے۔ انشاءاللہ ابھی نماز بھی پڑھانا ہے اور ابھی فرض ادا بھی پڑھانا ہے، بہت کچھ ہے۔ خدا وقت دے، آپ کو سننے کا حوصلہ دے، ہمیں پڑھنے کا حوصلہ دے۔ بس عزیزان گرامی، آج 3 محرم بھی گزر گئی۔ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آج 3 محرم بھی گزر گئی۔ پڑھنا تو کچھ اور تھا لیکن بات سے بات نکلتی جاتی ہے، سوچ کر کچھ آؤ، لیکن یہ منبر حسینی کی دین ہے کہ مولا جو پڑھوانا چاہتے ہیں وہی پڑھواتے ہیں، چاہے جتنی تیاری کر لو۔ جس کا ذکر کر رہے ہو وہ غافل نہیں ہے تمہارے سے، وہ پڑھوا لیتا ہے۔ تیاری کر کے آؤ چاہے نہ کر کے آؤ۔ آج 3 محرم بھی گزر گئی۔ جناب مسلم کے واقعات پڑھے جاتے ہیں۔ کربلا کی راہ کا پہلا شہید ہے، حسین کا سفیر ہے۔ ہمیں اس سے پیغام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم نے شام کی مجلس میں کہا تھا کہ جناب مسلم کے واقعات سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ کوفیوں نے خط لکھ کر بلوایا تھا مولا کو، مولا نے اپنا سفیر بھیجا اور سفیر سے کہا جا کے دیکھیے گا کہ ان لوگوں کے درمیان محبت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی، ان کے دل و دماغ صاف ہیں یا نہیں ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی پیار محبت ہے یا نہیں ہے۔ اگر ان کے درمیان، ان کی صفوں میں، ان کے علاقوں میں، ان کے قبیلوں میں اتحاد پایا جائے گا، محبت پائی جائے گی، ایک دوسرے کا خیال پایا جائے گا، تو ہمیں آپ خط لکھ دیجیے گا، حسین آنے کے لیے تیار ہے۔ ہم بھی بلاتے ہیں، اگر اپنے امام کو بلا رہے ہیں تو اپنے دل و دماغ کو بھی ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکیزگی اپنے یہاں سے شروع کیجئے، اپنے گھر سے شروع کیجئے، اپنے خاندان سے شروع کیجئے، اپنے علاقے سے شروع کیجئے، اپنے دوست احباب سے شروع کیجئے۔ کہ اگر ہم امام وقت کو آواز دے رہے ہیں، عریضہ بھیج رہے ہیں، امام کو پکار رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، تو پہلے اس شرط پوری کر لیں جو امام حسین نے اپنے سفیر کے ذریعے سے کوفے میں خط لکھ کر یہ بھیجا تھا کہ اگر تمہارے دل ایک دوسرے سے ملے ہیں تو حسین آنے کے لیے تیار ہے۔ مولا حسین آپ کا سفیر تو وہاں آ گیا، ہم 1400 سال کے بعد زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے درمیان آپ کا سفیر کون ہے؟ کوفیوں نے تو جناب مسلم کے ساتھ بے وفائی کی، سفیر امام کے ساتھ نہ دیا۔ آج امام کا سفیر ہمارے درمیان کیا ہے؟ کیا ہم کوفیوں والا کردار ادا کرنے جا رہے ہیں یا سفیر امام کے ساتھ ہمدردی، پیار محبت اور بیعت والا حق ادا کرنے جا رہے ہیں؟ آج ہمارا سفیر کون ہے؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا آج ہمیں بغیر ہادی کے، بغیر رہنما کے، بغیر
نبی کے، بغیر امام کے، بغیر معصوم کے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر امام پردہ غیب میں ہیں تو آج امام کا سفیر ہماری صفوں میں کون ہے؟ اور جب ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے صفوں میں امام کا سفیر یہ ہے تو واقعات مسلم سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ امام کے سفیر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ورنہ جیسے مسلم تنہا تھے سفیر امام ہوتے ہوئے، نمائندہ امام ہوتے ہوئے، کہیں آج ہمارے یہاں بھی امام کا نمائندہ تنہا نہ رہ جائے۔ امام کے نمائندوں کی حفاظت کرنا، ان کا ساتھ دینا، ان کا سپورٹ کرنا ہر عزادار کی ضرورت ہے۔ یہ عزاداری معمولی چیز نہیں ہے، یہ عزادار معمولی پوسٹ نہیں ہے، یہ معمولی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری بڑی عظیم ہے۔ یہ علماء، یہ مجتہدین، یہ مراجع، یہ سفیر امام ہیں، یہ نمائندہ امام ہیں، یہ ہر علاقے میں اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں۔ یہ عالم آپ کے علاقے میں جو آ رہے ہیں یہ امام کے نمائندے ہیں، یہ امام کے سفیر ہیں۔ آپ اگر سفیر امام حسین جناب مسلم ابن عقیل کو یاد کر کے رو رہے ہیں تو آپ اپنے کو کوفے میں رکھیں اور دیکھیں کہ آپ مسلم کے سپورٹر ہیں یا مسلم کے اگینسٹ ہیں۔ آپ اگر مسلم پہ آنسو بہا رہے ہیں کہ انہیں تنہا کر دیا گیا تو آپ اپنے علاقے میں دیکھیں ہمارے درمیان بھی نمائندہ الہی ہے، نمائندہ امام ہے، ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑی عظیم ذمہ داری ہے۔ دین کا معاملہ آسان معاملہ نہیں ہے۔ دین اپنا لینا بڑا آسان ہے، دین پہ ثابت قدم رہ جانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اس کے لیے امتحان دینے پڑتے ہیں، اور جو دین کا نمائندہ ہوتا ہے وہ بڑی بڑی قربانیوں سے گزر جاتا ہے۔ جناب مسلم کو امام نے اگر سفیر بنایا ہے تو مسلم امتحان کی راہ سے گزرے ہیں، قدم پیچھے نہیں ہٹایا ہے۔ عوام ساتھ دے یا نہ دے، ساتھ دے رہے تھے تب بھی پیغام امام مسلم نے پہنچایا، اور عوام خلاف ہو گئی تب بھی امام کی راہ پہ مسلم ابن عقیل ثابت قدم رہے۔ یہ نمائندہ امام سے لوگوں کو دور کیوں کیا گیا؟ وجوہات سمجھیں۔ یہ نمائندہ امام کو تنہا کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس لیے اس کا کام ہدایت دینا ہوتا ہے، راہ حق دکھلانا ہوتا ہے، حق و باطل میں تمیز کرواتا ہے، سچ جھوٹ میں فرق دکھلاتا ہے، صحیح غلط جو ہے پیش کر دیتا ہے۔ یہ الہی نمائندہ کام کرتا ہے۔ جو باطل پرست ہوتے ہیں، جو جھوٹے ہوتے ہیں، جو مکار ہوتے ہیں، وہ کبھی حق پرستوں کو برداشت نہیں کرتے۔ ابن زیاد کے آنے کے بعد پورا کوفہ بدل گیا، جبکہ یہی کوفے والے امام کو خط لکھ کر بلا رہے تھے۔ مسلم آ چکے ہیں، جناب مسلم نے امام حسین کو خط بھیج دیا ہے، مولا آ جائیے، سب کے ظاہر کو ہم نے دیکھ لیا ہے، مولا آ جائیے، سب انتظار میں ہیں۔ کوفے والے انتظار کر رہے ہیں کہ امام آ رہے ہوں گے، امام آ رہے ہوں گے۔ جب بھی باطل عوام میں داخل ہوتا ہے تو برا بن کے نہیں آتا، اچھے لباس میں آتا ہے، اچھے کردار میں آتا ہے، اور جبہ دستار پہن کر آتا ہے۔ ابن زیاد جب کوفے میں داخل ہوا ہے تو وہ اس عمامے اور اس عبا قبا میں آیا ہے جو ہاشمی گھرانے والے پہنتے تھے، جو امام حسین علیہ السلام کے گھر والے پہنتے تھے۔ کوفے والے انتظار کر رہے ہیں کہ میرا مولا آ رہا ہوگا، اور اس نے جو ہے وہی لباس پہنا، وہی امامہ سبز کلر کا، اور وہی قبا، اور اسی شان سے کوفے میں داخل ہوا۔ یہ کوفی سمجھ رہے تھے جس امام کو ہم نے بلایا ہے وہ آ گئے، بڑا شاندار استقبال کیا، مولا آ گئے، شکریہ، مولا آ گئے، مولا آ گئے۔ اور وہ جو ہے نقاب ڈالے ہوئے سب کی خاطر تواضع کر رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ اور جب اپنے دارالعمارہ کے قریب گیا تو اب جو اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹائی تو اب پوری قوم دیکھ کے دنگ رہ گئی، یہ کیا ہوا؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ امام حسین ہیں، یہ امام حسین کے بھیس میں ابن زیاد آ گیا۔ اس نے نقاب کہاں پہ الٹی؟ جب دارالعمارہ پہنچ گیا،
دارالامارہ پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری فوج اس کے سپورٹ میں ہے، پوری چھاونی ہے۔ اندر داخل ہوا، بڑے بڑوں کو بلایا، کہا یہ قوم کدھر جا رہی ہے، یہ کس کا انتظار کر رہی ہے، یہ کس کے لیے تڑپ رہی ہے، یہ کس کے لیے فریادی ہے، یہ کس کا استقبال کیا، یہ حسین کو چاہ رہے ہیں۔ اب یہیں سے توڑ مڑوڑ، خرید فروخت، ڈرانا دھمکانا شروع ہو گیا۔ اب ہیرے جواہرات کھول دیے گئے، غریبوں کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا، امیروں کو خرید لیا گیا۔ اب یہی کوفی بدل گئے۔ یہ کوفیوں کے درمیان ابن زیاد بن کر نہیں آیا ہے، اچھے لباس میں آیا ہے تاکہ موقع ملے گھسنے کا۔ تو ہر جگہ پہ ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں، کس کو اپنی صف میں لا رہے ہیں، کس کو ہم منبر دے رہے ہیں، کس کو ہم محراب دے رہے ہیں، کس کو ذمہ داری دے رہے ہیں، کس کو صدر بنا رہے ہیں، کس کو سیکریٹری بنا رہے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ دینے کے بعد سب وہی کرتے ہیں، چنا تو آپ ہی نے ہے، ذمہ داری تو آپ ہی نے دی ہے۔ عزیزان گرامی، جناب مسلم کے واقعات سے ہمیں پیغام لینے کی ضرورت ہے۔ ہم ان پہ رو رہے ہیں کہ کوفیوں نے وفا نہیں کیا۔ کیوں؟ بک گئے، خرید لیے گئے، ڈرا دیے گئے، دھمکا دیے گئے۔ آج یہی ہماری قوم کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ مراجع کے خلاف، علماء کے خلاف لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے آفر دیے جا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، ان کی حوصلہ افزائی، تم یہ کام کرو۔ کوئی نہیں بول سکا، اب لوگ بولیں گے۔ اب یہ بولیں گے تو اس کا مطلب یہ سمجھ رہے ہیں آپ، نمائندہ الہی کے خلاف بولنے کی سزا معلوم ہے۔ دنیا لعنت کرتی ہے، اللہ رسول لعنت کرتے ہیں۔ آج مسلم کی یاد ہمارے دلوں میں ہے، اور جن کوفیوں نے بغاوت کی ہے، غداری کی ہے، آج اس سے اظہار نفرت ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے۔ بس عزیزان گرامی، ہمیں بھی سفیر امام کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کرنا ہے جو کوفیوں نے کیا تھا۔ کوفیوں نے کیوں کیا؟ ڈرائے گئے، دھمکائے گئے، خریدے گئے، انہیں دھمکیاں دی گئیں۔ ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں۔ اگر نمائندہ امام ہمارے صفوں میں ہے، ہمارے معاشرے میں ہے، ہم اس کی تقلید کر رہے ہیں، ہم اس کے فتوے پہ عمل کر رہے ہیں، تو اب کوئی بھی لباس پہن کے آ جائے، اگر مجتہدین کے خلاف بول رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے موقع نہ دیں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کوفے میں نہ رہ کر بھی مسلم کے سپورٹر آج بھی آپ ہیں، اور اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو یہاں رہ کے بھی آپ کوفیوں کے ساتھ ہیں۔ بس عزیزان گرامی، دین آسان کام نہیں ہے، اس کی حفاظت کیجئے، اس پہ ثابت قدم رہیے۔ جناب مسلم نے بڑا امتحان دیا ہے، در بدر بیٹھ رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، کبھی اس دروازے پہ، کبھی اس دروازے پہ۔ کبھی اہل بیت کے گھرانے والوں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا ہے۔ جب ابن زیاد جو ہے کوفے میں آیا ہے، جناب مسلم جو ہے ہانی ابن عروہ کے ہاں تھے، تو ہانی ابن عروہ بڑی شخصیت تھی، انہوں نے کہا ابن زیاد ہم سے ملنے ضرور آئے گا، ایسا کیجئے کہ وہ آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، وہ ہمارے گھر آئے گا، آپ موقع پا کر اسے جو ہے واصل جہنم کر دیں۔ لیکن مسلم ابن عقیل نے کہا ہم کسی کو دھوکے سے نہیں ماریں گے۔ الہی نمائندہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، اہل بیت کا گھرانہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا، خدا رسول کی راہ پہ چلنے والا کبھی دھوکہ نہیں دیتا۔ تنہا ہو جائے، پریشان ہو جائے، امتحانوں سے گزر جائے، سختیوں میں آ جائے، گرفتار کر لیا جائے، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتا۔ کہا ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اور وہ منزل آئی کہ جناب مسلم کو گرفتار کر لیا گیا، دھوکے سے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ شجاع ہیں، ان سے لڑنا آسان نہیں تھا، فوج پہ فوج منگائی جا رہی تھی۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ ایک مسلم کے لیے تم لوگ بار بار فوج منگا رہے ہو،
تو فوج کا سردار جو تھا اس نے کہلوایا کہ جا کے کہہ دو کسی بنیا بقال سے ہم نہیں لڑ رہے ہیں، یہ ہاشمی گھرانے کے سید و سردار سے لڑ رہے ہیں۔ مسلم سے لڑنا آسان نہیں ہے، فوجوں پہ فوج آ رہی ہے، اگر ایسے مسلم سے لڑا جائے گا تو کوئی نہیں لڑ پائے گا۔ کہا کیا ہو؟ کہا دھوکہ سے، کہا گڑھا کھودو اور یہ گڑھا تیار ہو جائے تو اس کو اوپر سے کسی چیز سے پر کر دو اور مسلم سے لڑتے لڑتے مسلم کو اس جگہ پہ لے آؤ جہاں پہ ہم نے گڑھا کھودا ہے اور جس کو ہم نے اوپر سے ایسے پر کر دیا ہے۔ بس یہی ہوا کہ مسلم سے جو ہے جنگ کرتے کرتے لوگ مسلم کو وہاں پر لے کے آئے، مسلم وہاں پر آنا تھا کہ مسلم گڑھے میں چلے گئے۔ اب جو مسلم گڑھے میں گئے تو اب کوئی تلوار چلا رہا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی پتھر چلا رہا تھا۔ ارے یہ وہی واقعہ نظر آتا ہے کوفہ ہو چاہے کربلا، کربلا میں جب تک حسین ذوالجناح پہ سوار تھے کسی کی مجال نہ تھی جو حسین کے قریب آتا۔ جیسے نبی کا نواسا زین سے زمین پہ آیا، بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی تلوار چلا رہا تھا۔ یہی کوفے میں مسلم کے ساتھ ہوا، مسلم گڑھے میں گرے، اب تیروں کی بارشیں ہو گئی، اب پتھر مارے جا رہے ہیں، زخمی مسلم گرفتار کیے گئے، دارالامارہ میں لے کر آئے، حاکم وقت کے پاس گئے، کہا تم نے سلام نہیں کیا، مسلم کی شجاعت کو ہمارا سلام، مسلم کی شجاعت کو ہمارا سلام۔ مسلم تنہا ہیں، مسلم امتحان میں ہیں، زخموں سے چور ہیں، لیکن اللہ رے مسلم کا حوصلہ کہ ہمارا امیر سوائے حسین کے کوئی نہیں ہے۔ لوہ مسلم کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا، دارالامارہ کی چھت پہ لے جایا گیا، وہاں سے مسلم کو زمین پہ پھینکا گیا۔ یہ ذی الحجہ کا واقعہ ہے کہ سفیر امام کو ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، دارالامارہ سے زمین پہ گرایا گیا۔ ارے جب کوئی اوپر سے گرتا ہے تو ہاتھوں کے سہارے لیتا ہے۔ یہی کوفے میں نظر آیا، یہی کربلا میں نظر آیا۔ عباس جب گھوڑے سے گرے تو ہر جانثار جب گھوڑے سے گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، لیکن عباس نے یہ امتحان دیا کہ ہاتھ پہلے جدا ہوئے، بعد میں زمین کربلا پہ آئے۔ ام البنین اپنے لال کو یاد کر کے ہمیشہ اسی جملے پہ روتی تھی، اے عباس تجھے رونے کا دل تو نہیں چاہتا، لیکن اے بیٹا عباس تیری شہادت جدا ہے۔ سارے شہید جب زمین پہ آئے تو ہاتھوں سے سہارا لیا، لیکن میرے لال تیرا ہاتھ پہلے جدا ہو چکا۔ عزادارو یہی کربلا میں 11 محرم کو ہوا، بیویوں کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، ناقے پہ سوار کرایا گیا، قافلہ میدان کربلا سے گزر رہا تھا۔ سید سجاد کی نگاہ اپنے بابا کے لاشے پہ گئی، بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو دیکھ رہا ہے۔ خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو کربلا میں سید سجاد نے دیکھا۔ زینب ناقے سے بھتیجے کو دیکھ رہی ہیں، بیٹا اپنے باپ کے لاشے کو دیکھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا اگر سجاد کی نگاہ نہ ہٹائی گئی تو عجب نہیں امام وقت دنیا سے چلا جائے۔ امام وقت کو بچانے کے لیے زینب رسن بستہ اپنے کو ناقے سے گرا دیا۔ ارے زینب نے ناقے سے گرایا ہے، لیکن کوفے میں مسلم دارالامارہ سے گرائے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی صفوں میں اتحاد و محبت کو گامزن فرما۔ پروردگار ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، ہم سب کو صحت و سلامتی شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، تمام آفات و بلیات اور سماوی روحی جسمانی سے محفوظ فرما۔ جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے
پروردگار سب کی حفاظت فرما، سب کو قبول فرما، ظہور حضرت امام زمان علیہ السلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خاتموں و ناصروں میں اور ان کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم